اچھا، ان کے جو دوسرے گروپ کے لیڈران ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کے، ان کی طرف سے بارہا یہ باتیں سامنے آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو ملنسار ہیں، ہم وکلا برادری سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں جاتے ہیں. اور آپ کے بارے میں ان کا ایک جو پچھلے دنوں ایک ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی سنی، انہوں نے اس حد تک جسارت کی کہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے، آپ تو وکلا برادری سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 5 ٹینیور سے ہم پاکستان بار کونسل کے ممبران چلے آ رہے ہیں، اور اکثر اوقات ہم لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار کی بھی آپ پریزیڈنٹ وغیرہ رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا جواب؟ دیکھیے، وہ جو جی چاہے کہیں، کہنے کی کیا بات ہے، آنی ہے نا. لیکن جو وکلا سیاست میں انہوں نے گندگی پیدا کر دی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، کبھی رزلٹس نہیں تبدیل ہوتے تھے. لیکن اب جو سپریم کورٹ بار ہے، وہاں پر یہ پاکستان بار کونسل، ان میں ہمیشہ انٹرفیرنس اب اسٹیبلشمنٹ کی آ گئی ہے، اور وہ اپنی مرضی کے انرولمنٹ کرتے ہیں. جس کو نہیں چاہتے ان کو سپریم کورٹ میں انرولمنٹ نہیں ملتی. نتیجہ یہ ہے کہ، اور سب کو کہتے ہیں، پہلے سے جا کے بتاتے ہیں یہ سوال پوچھیں گے یہ جواب دینا. دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ہمارے گروپ سے ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا وکیل کیوں نہیں ہے، وہ تم کو نہیں ہونے دینا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے بیچاروں کو نہیں انرولمنٹ ملی. تو یہ کام ہو رہا ہے. انڈائریکٹ الیکشنز کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ ختم ہونا ہے. ہماری تو بات ہی سیدھی ہے، نہ سپریم کورٹ کے انرولمنٹ کے لیے کوئی انٹرویو چاہیے. جس وکیل نے اپنے ہائی کورٹ سے سرٹیفکیٹ آف فٹنس لے لیا ہے، اسٹیٹ اوے اس کو انرول ہونا چاہیے. جب میں انرول ہوا تھا سپریم کورٹ میں 79 میں، اس وقت کوئی انٹرویو نہیں ہوتا تھا، صرف فٹنس سرٹیفکیٹ وہ ہوتا تھا ہائی کورٹ کا انٹرویو. جب ہائی کورٹ جس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں وہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ فٹ ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے جو خود بھی وکیل بھی کسی کام کے نہیں، کہ وہ کہیں کہ یہ اس کو سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ تو ساری دھاندلی وہاں سے شروع ہوئی ہے نا. اسی لیے سپریم کورٹ بار میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. یہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تب لیں گے ہم تو ہمیں ووٹ دو گے. اور تو یہ کام جو انفیئر کام ہے وکیلوں میں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. اب بار کونسل میں منڈیاں لگا دی ہیں انہوں نے، ہاں تمہیں جج بنا دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تم ووٹ دے دو. اور سننے میں آیا پتہ نہیں کیا ویسے لگا دیتے ہیں. یعنی ایک طرح سے ہمارا وکالت کی جو سیاست تھی، جو کہ اچھی صاف ستھری سیاست تھی، جس سے میں 50 سال سے زیادہ سے منسلک ہوں، میں نے یہ گندگی اب جو پچھلے 5-7 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنے میں نہیں آئی تھی. دوسری دھڑے کے جو ایک لیڈر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک کوئی اسٹیٹمنٹ دی کسی فنکشن میں. غالباً ان کا کہنا یہ تھا کہ 1978 میں جب آپ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ باہر تھے، تو آپ نے غالباً ضیاء الحق کے حق میں کوئی ریزولوشن پاس کی. کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے تو ساری عمر ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف ہوں. اور ضیاء الحق کا میکسیمم ریزولوشنس، پنجاب بار کونسل کا پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جائے، میں 79 میں بار کونسل کا ممبر ہو گیا تھا، اس میں سارے میرے موو کیے ہوئے ریزولوشنس ہیں اگینسٹ ضیاء الحق کے دور میں. ایز سیکرٹری مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ریزولوشن اس قسم کا آیا ہو ضیاء الحق کے خلاف ڈائریکٹلی. لیکن ایک ریزولوشن آیا تھا، وہ تھا ملٹری کورٹس کے خلاف. اچھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چونکہ کئی لوگ بڑے پرو ضیاء الحق ہوتے تھے، میں نے وہ ریزولوشن جیسے بار کی اس وقت کے بار کے جو آئین تھا نا، اس کے مطابق سیکرٹری کے پاس اتھارٹی تھی کہ ودن 72 آورز اگر اس کے اوپر 10 دستخط ہیں، اسے 10 ہی دستخطوں پر ریزولوشن موو ہو سکتا تھا، تو وہ لگا دیں. تو میں نے لگا دیا تھا. اور یہ ریزولوشن غالباً 15، 16، 17 ستمبر 1978، مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، اگر پرانا ریکارڈ نکالا جائے تو وہ ڈیٹ نکل آئے گی. تو وہ ریزولوشن لگایا، وہ ہمارے صدر صاحب اس کے بارے میں تھوڑے سے ذہن، لیکن انہوں نے بہرحال میٹنگ کو ظاہر کی کہ موجودگی میں ہی یہ ریزولوشن پاس ہوا، جس میں ہم نے کنڈیم کیا ملٹری کورٹس کو اور کہا کہ ملٹری کورٹس جو بند ہونی چاہیے فار سویلینس. تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ملٹری کورٹس کے خلاف جو ریزولوشن لانے والے، ریزولوشن پاس کرانے والوں میں سے میں ہوں. اور یہ مجھے ڈیٹس بھی یاد ہیں. اصل میں بار ایسوسیشن میں ریکارڈس پراپر نہیں رکھتی، اس قسم کی کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا اگر ریزولوشن اگر پراپر ہونے.
مجھے نہیں پتا پنجاب بار کونسل کے بھی پرانا ریکارڈ پراپرلی رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ اب اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جنہیں میں وکیل ہی نہیں سمجھتا. ایسے لوگ بار کونسلوں کو نامنیٹ کرنے لگ گئے ہیں جو کہ رزلٹ بدل دیتے ہیں، جو جیتے ہوئے کو ہرا دیتے ہیں، ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں. وہ بہت ہی ایک دور ایسا آ گیا ہوا ہے جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وکیل بھی اتنے نیچے جا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ اس طرح بولیں گے، وہ جو ہے رزلٹس بدل دیں گے الیکشنوں کے، بار کونسلس اور بار ایسوسیشنس کے. یہ چیزیں پہلے نہیں ہوا کرتی. فرینکلی میں نے وکلا میں یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. میں نے وکیلوں میں ہمیشہ الیکشن فیئر ہوتے دیکھے، فیئر کاؤنٹ ہوتی دیکھی، اور چاہے 2 ووٹ سے آپ ہار گئے، آپ ہار پڑنا لیتے تھے. مبارک ہو.